بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ختم قرآن سے کتنے لوگوں کو ثواب پہنچ سکتا ہے؟ مرحوم کی روح کو سکون کیسے پہنچے گا؟ اگر تلاوت مکمل نہ ہو تو کیا اس کا ثواب بھی بخشا جا سکتا ہے؟ اگر درود شریف یا دیگر اذکار کی کثرت کی ہو تو اس کا ثواب بھی مرحوم تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے ہم سب کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، رمضان کا یہ بابرکت اور رحمتوں سے بھرا مہینہ جاری ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مسلمان قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اس کی آیات کو اپنے اندر اتارتے ہیں۔ جیسے یہ قرآن مجید کی مکمل تلاوت ہو جاتی ہے تو دل میں ایک ہی فکر گھومنے لگتی ہے کہ قرآن پاک تو مکمل ہو گیا، اب اس کا ثواب اور برکت اپنے مرحوم پیاروں تک کیسے پہنچائیں؟ ایصال ثواب کا صحیح اور شرعی طریقہ کیا ہے؟ کئی بار ہماری اسلامی بہنیں اور بھائی قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد بچوں کے ذریعے مسجد کے امام صاحب یا کسی قاری صاحب تک پیغام بھجواتے ہیں کہ امام صاحب ہم نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے، برائے مہربانی ہمارے والدین کی روحوں کو بخش دیجئے، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کے ثواب کو مرحومین تک پہنچانے ایصال ثواب کے 3 انتہائی آسان اور شرعی طور پر معتبر طریقے بتانے جا رہا ہوں۔ آپ خود انہیں اپنا کر بخش سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی تلاوت مکمل ہو جائے، یہ طریقے بالکل سادہ ہیں، بالکل آسان ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ میں آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ اگر آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھ لیں گے تو تمام باتیں دل میں اتر جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آپ نہ صرف خود عمل کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ بھائی قرآن کا ثواب اب اس طرح پہنچا سکتے ہیں۔ اب چند اہم سوالات جو اکثر پوچھے جاتے ہیں: کیا قرآن کا ثواب پہنچانا ضروری ہے؟ اگر نہ پہنچایا تو اپنا اجر کم ہو جائے گا؟ پیارے ناظرین، قرآن کا ثواب پہنچانے کا 3 آسان اور شرعی طریقے ہیں، آپ ان میں سے کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، پہلا طریقہ سب سے افضل اور آسان، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو شروع میں ہی دل میں مضبوط نیت کر لیں کہ میں یہ تلاوت اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں یا کسی خاص شخص کی روح تک پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں، یعنی اجر و ثواب ان تک پہنچے۔ یہ نیت دل میں ہونے سے ہی کافی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا اجر نیت پر ہے۔ اگر نیت شروع میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، دوسرا طریقہ، تلاوت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ کریں اور زبان سے یا دل میں کہیں: اے اللہ، میں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کی روحوں کے لیے ہے، میرے تمام لواحقین، رشتہ دار اور جاننے پہچاننے والوں اور فلاں فلاں شخص کی روح تک پہنچا دے۔ یہ کہنے سے آپ نے اپنی نیت واضح کر دی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت
وسیع ہے، یہ ثواب منزل مقصود تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا طریقہ دعاؤں اور اذکار کے ذریعے بہت مؤثر ختم قرآن کے بعد کا خاص وقت ہوتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے بہت مؤثر ختم قرآن کے بعد دعا کا خاص وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے ختم قرآن کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، فرشتے بھی اس وقت حاضر رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں، پھر کثرت سے درود شریف پڑھیں، جتنا ممکن ہو۔ اگر عربی میں دعائیں یاد ہوں تو پڑھیں، ورنہ اپنی زبان میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے رمضان عطا فرمایا اور قرآن پاک کے مکمل تلاوت کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد دعا کریں، اے اللہ، میں نے جو قرآن پڑھا ہے اسے قبول فرما لے۔ اگر تلاوت میں کوئی کمی یا غلطی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ تیری شان بہت بلند ہے، تیرے دربار میں ہم اپنے مسائل پیش کرتے ہیں، پھر تمام مسلمانوں کی مغفرت مانگے۔ اے رب کریم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اگر خاص طور پر والدین یا کسی مرحوم کا ذکر کرنا چاہیں تو کہیں، اے اللہ، میرے فوت شدہ والدین یا فلاں شخص کا چہرہ یاد ہے، یہ تلاوت کا ثواب ان کی روح تک پہنچا دے۔ اس کے بعد اپنی تمام دعائیں، مسائل، پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ وقت قبولیت دعا کا ہے۔ آخر میں استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور دعا ختم کریں۔ یہ 3 طریقے قرآن و سنت کے مطابق ہیں، حدیث میں ہیں۔ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور الف لام میم پر 30 فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ثواب نہ بھی پہنچائیں تو آپ کا اجر محفوظ ہے، لیکن ایصال ثواب سے مرحوم کو سکون ملتا ہے اور آپ کو بھی اضافی برکت ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، لیکن اللہ اپنے فضل سے دوسروں کی دعاؤں کا نفع بھی پہنچاتا ہے۔ علماء میں کچھ اختلاف ہے کہ ثواب تقسیم ہوتا ہے یا برابر ملتا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہر ایک کو مکمل ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو یہ 3 آسان طریقے اختیار کریں۔ محترم ناظرین، اگر یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے بندے ناچیز کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کی تلاوت کو قبول فرمائے اور ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔